بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں، ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے، اور ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے، یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان پی ایم ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی. مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں، اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کر دیں. دیکھیے، میں آپ کا دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں. یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے، کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے، جو بھی، اس کے کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ، جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے، اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا، جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے، میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا، اور یہی سوچ تھی. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی احمد منصور. احمد منصور، بول نیوز سے. جنرل صاحب، جو یہ سارا سینیریو بنا، جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے، چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو، لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی، اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا، کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے، ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں، یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی، سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے، آج کل ایکسکیوز می آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. there were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کوئی شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز. For God's sake, ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے، میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا، لیٹ می پٹ this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی، میں جیسے میں نے کہا، یہ کردار کشی کے مترادف ہے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی چیز کے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. جاوید بلوچ صاحب. سر، جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر، میرے دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو ہمارے امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک مراسلہ بھیجتے ہیں، ان کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکوڈ کیا گیا اور ایک سازش اور ایک لیٹر لہرایا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے. ایک تو سر وہ ایس او پی مجھے ذرا بتا دیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں. کہ انٹرنل ایک انفارمیشن ہے ایک ملاقات کی
اسٹوری ہے اس کے متعلق کیا لاز کیا کہتے ہیں, ایس او پی کیا ہے ہمارے, اور سر دوسرا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر, اسپیشلی آرمی چیف کے خلاف, اسے سر کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا جو ابھی آپ نے کام کیا ہوگا تو کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں سر؟ دیکھیے ایز فار ایز جو آپ نے وہ ایس او پی کی بات کی, ایسے مراسلے کی, یہ سائفرز بیسیکلی تو فارن آفس کی ڈومین میں ہوتے ہیں. امبیسڈرز مختلف ہمارے مختلف ایمبیسی سے بھیجتے ہیں. ان کے یہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اور ان کی کچھ سرکولیشن ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کس چیز کو کس فرد یا کس ادارے سے اس کا تعلق ہے. ان میں کچھ ٹی جیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ایم او ڈائریکٹریٹ میں بھی وصول ہوتی ہیں, کچھ ایسے میں جن کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا ایسے کسی چیز سے. ISI کے پاس بھی اسی طرح وہ جاتی ہیں. جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. ISI میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا جس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو, تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا, اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی ان پٹ, جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ ان پٹ اس کی بنیاد پہ تھی, جو بھی ان پٹ وہاں پہ دی گئی. سو یہ ایک جنرل ایک ان کا پیٹرن ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں کو وہ بھیج دی جاتی ہے, بٹ اسینشلی اس کا رسپانسبل اس کا سارا کچھ فارن آفس ہوتا ہے. پروپیگنڈا کی جو آپ نے بات کی, پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سائبر سیکیورٹی کی ڈومین میں اور ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ ٹرینڈ چلائے اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے. اس میں بیرونی لنکیجز بھی بہت سامنے آئے, اس کے اوپر مزید تفتیش کی جا رہی ہے. لیکن پروپیگنڈا پھیلتا کیسے ہے جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے تو دین میں کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی چیز آگے پہنچا دے. اس کے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ عمل کر لیں تو بہت پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. Does that answer your question? خالد محمود صاحب, ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب, خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جی. جنرل صاحب, ایک لینگویج کا پرابلم رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. ماضی میں بھی آرمی چیف کو جلسوں کے دوران ہٹ کیا جاتا رہا, اور اب بھی تقریباً وہی صورتحال ہے. ایک تو آپ اس پر کمنٹ کر دیں. دوسرا, جو رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں اس بارے میں کویشچن کیا گیا, اور خاص کر جو لوگوں کو نیوز فیڈ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید مارشاء اللہ کی کوئی تیاری کی جا رہی تھی. آپ اس بارے میں کوئی وضاحت کر دیں. دیکھیں, جو آپ نے کہا کہ لینگویج, اس کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس لینگویج سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کسی کے فائدے میں نہیں, کسی کے فائدے میں نہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ سچ لینگویج از یوزڈ, اینڈ اسپیشلی ایک ایسے ادارے کے بارے میں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کہ ہمہ وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کام پہ لگے ہوئے. ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ سب پاکستان کے محل وقوع سے واقف ہیں, اور پاکستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے واقف ہیں. سو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیورٹی چیلنجز کو ہی ٹیکل کر لیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے, اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز جائز نہیں ہے, اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں, اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا, ان کے اپنے مطابق تھا. دیر واز نو ٹاک آف مارشل لا. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے,
اور یہ بات چیف آف آرمی اسٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں، اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا فرض ہے، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینگتھ ادارے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ مسلح افواج ہے، وہ اس کی اسٹرینگتھ ہے. سو یہ مل کے سم بنتا ہے، لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا. محمد عمران. سر محمد عمران دنیا ٹی وی سے. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے بھی سٹیج سے فوج کو، خصوصی طور پہ چیف کو اور اس وقت کے کور کمانڈر کوئٹہ، اس وقت کے ڈی جی ایس آئی، باقاعدہ نام لے کر ملائن کیا جاتا رہا، جو سپیچز باہر سے بیٹھ کے کی گئیں. ناؤ دے آر مطلب پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ. اور یہی صورتحال اب ایک جو ہے اسی طرح کی صورتحال اب دوسری طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے. تو کیوں اس پورے پیریڈ کے اندر سر کوئی ایسے میئرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے کہ اس قسم کی جو کمپینز اداروں کے خلاف چلتی ہیں ان کو روکا جا سکتا؟ تو آج بھی وہی صورتحال ہے جو پہلے پی ڈی ایم کی جب اے پی سی ہوئی تھی اس وقت جس قسم کی تقریریں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد لاہور میں جو سپیچز ہوئی تھیں، وہی صورتحال سر ایک دفعہ پھر ہے. تو اس پہ ذرا کائنڈلی مجھے یہ بتائیے، اس کے اوپر اقدامات کس نے لینے؟ فوج نے لینے؟ اگر فوج کو، ادارے کو، یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں، رولز ہیں، وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت. حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سب کچھ موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. سو انہیں ایکشن میں آنا چاہیے. جب فوج کسی کو کچھ کہتی ہے یا پکڑتی ہے یا بات کرتی ہے تو اس کے اوپر الزام آتا ہے کہ جی آپ اپنی حدود سے باہر نکل کے آپ نے کچھ کیا ہے. سو ایک تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا، اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور اس کے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا. بیکاز جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جب کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا، کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے لے آئے، کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی نے مداخلت کی ہے یا کچھ کیا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ہم اس کو بار بار